انسان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا عذاب پیش نظر رکھنا چاہیے اور کسی بھی کام کو کرنے یا نہ کرنے سے پہلے اس بات پر غور ضرور کر لینا چاہیے کہ یہ کام کرنے یا نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی یا اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ ایک روایت ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کس چیز نے رلایا؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں نہ تو موت کی گھبراہٹ سے رو رہا ہوں اور نہ ہی دنیا سے رخصتی کے غم میں آنسو بہا رہا ہوں، بلکہ میں تو اس لیے روتا ہوں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا کہ دو مٹھیاں ہیں، ایک جہنم میں جائے گی اور دوسری جنت میں، اور مجھے نہیں معلوم کہ میں کون سی مٹھی میں ہوں گا۔ یہ بزرگان دین کا خوف خدا تھا۔ اسی طریقے سے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ان لوگوں کا حساب آسان ہوگا جو آج دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنا محاسبہ کرتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ انہیں جب بھی کوئی کام پیش آتا ہے تو وہ پہلے اس پر غور کرتے ہیں، پھر اگر وہ کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو تو اسے کر گزرتے ہیں، اور اگر وہ اس کے برخلاف نظر آئے تو اس سے رک جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا آپ نے کہ بروز قیامت ان لوگوں کا حساب کٹھن ہوگا جو آج دنیا میں عمل کرتے وقت غور و فکر نہیں کرتے ہیں اور کسی قسم کا محاسبہ کیے بغیر وہ کام کر ڈالتے ہیں۔ ایسے لوگ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا چھوٹے سے چھوٹا عمل شمار کر رکھا ہے، اور اس کے بعد آپ نے آیت کریمہ بھی تلاوت فرمائی اور کہیں گے ہائے ہماری خرابی اس نامہ اعمال کو کیا ہے کہ اس نے ہر چھوٹے اور بڑے گناہ کو گھیرے ہوا ہے۔ مرتے وقت ایمان کی دولت سے محروم رہ جانا سب سے بڑی بدبختی ہے، اور اس وقت ایمان کا سلامت رہ جانا بہت بڑی سعادت ہے۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اگرچہ کتنا ہی نیک، پارسا، عبادت گزار اور پرہیزگار کیوں نہ ہو، اپنے برے خاتمے سے خوف زدہ رہے۔ ہمارے بزرگان دین کا بھی یہی طرز عمل رہا ہے کہ وہ سب سے زیادہ برے خاتمے کے بارے میں خوف زدہ رہتے تھے۔ جب حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے رونا شروع کیا اور ان سے کہا گیا کہ آپ امید رکھیے اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر گناہوں کو درگزر فرمانے والا ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس وقت فرمایا تھا، تم کیا سمجھتے ہو کہ کیا میں اپنے گناہوں کی وجہ سے آنسو بہا رہا ہوں؟ اگر میں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر قائم رہتے ہوئے مروں گا تو پھر مجھ پر پہاڑ کے برابر بھی گناہ ڈال دیے جاتے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، یعنی ایمان پر موت ہو جائے تو مجھے کوئی ڈر نہیں ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے وقت جب آپ کے صاحبزادے نے طبیعت آپ سے پوچھی تو آپ نے کہا کہ ابھی جواب کا وقت نہیں ہے، بس دعا کرو اللہ تعالیٰ میرا خاتمہ ایمان پر کر دے، کیونکہ ابلیس لعین اپنے سر پر خاک ڈالتے ہوئے مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ تیرا دنیا سے ایمان سلامت لے جانا میرے لیے باعث ملال ہے، اور میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی نہیں، جب تک ایک بھی سانس باقی ہے میں خطرے میں ہوں، میں تجھ سے پرامن نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بھی دلوں میں خوف خدا پیدا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر کام اس کی رضا کی خاطر ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر برے کام سے خوف خدا رکھتے ہوئے اللہ ہمیں محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ کرنا کیا ہے آپ کو؟ آیت الکرسی شریف 3 مرتبہ پڑھ کر کے اپنے پر دم کر لیں، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ صفاتی نام یا ولی یا حمید، یا ولی یا حمید، اس کو آپ کو 141 مرتبہ پڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کی برکت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔